بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالج ٹوگیدر کی دنیا میں خوش آمدید۔ سوال ہے، دوران نماز ایک عمل تحلیل کہلاتا ہے۔ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے سبحان اللہ کہنا، آپشن بی قیام کرنا، آپشن سی رکوع کرنا، آپشن ڈی سجدہ کرنا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے سبحان اللہ کہنا۔ سوال ہے، باب العلم کا خطاب کس صحابی کو دیا گیا ہے؟ آپشن اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے صاحب دولت، آپشن بی صاحب نصاب، آپشن سی صاحب عطائت، آپشن ڈی صاحب حصول۔ صحیح جواب ہے آپشن سی صاحب عطائت۔ سوال ہے، استخارہ کس سے کروانا چاہیے؟ آپشن اے والدین سے، آپشن بی استاد سے، آپشن سی مسجد امام سے، آپشن ڈی خود کرنا چاہیے۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی خود کرنا چاہیے۔ سوال ہے، نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی علامت ہے؟ عموماً ایک عام جنسی رد عمل ہے اور یہ بہت سی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، جیسا کہ جب انسان نیند میں منتقل ہوتا ہے تو بعض اوقات دماغ کا سسٹم جسم کو اس تبدیلی کا اندازہ کرنے میں دھوکہ دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اچانک جھٹکا لگتا ہے، اور اس کے بعد زیادہ جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ یا ذہنی دباؤ کے بھی نیند کے دوران جھٹکے آ سکتے ہیں۔ نیند میں اچانک جھٹکے کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور حدیث سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیند میں جھٹکے کی وجہ سے کوئی طبی مسئلہ محسوس ہو تو طبی ماہر سے مشورہ کریں۔ سوال ہے، 10 بیویوں کی کہانی پڑھانا کیسا ہے؟ آپشن اے جائز نہیں ہے، آپشن بی سخت حرام ہے، آپشن سی سخت گناہ ہے، آپشن ڈی سخت منع ہے۔ صحیح جواب ہے فتاویٰ فکر ملت میں ہے کہ شہادت نامہ 10 بیویوں کی کہانی اور 16 سیدوں کی کہانی اگر صحیح روایتوں پر مشتمل ہو تو اس کو پڑھنا اور پڑھانا اچھا ہے، اور ان میں غلط اور جھوٹی روایات بیان کی گئی ہوں تو ان کو پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں۔ البتہ ان کتابوں کی منت ماننا ضروری جہالت ہے، جبکہ 10 بیویوں کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کی قرآن و حدیث میں کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا من گھڑت کہانیوں کا پڑھنا اور ان کی منت ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ان کے پڑھنے کی منت مانی ہے تو اس منت کا پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ حوالہ صاحب میں موجود ہے اور 10 جلد فتاویٰ جات میں بھی ایسا ہی مذکور ہے، حوالہ سب میں موجود ہے، ان کا پڑھنا ناجائز ہے۔ سوال ہے، دنیا میں تیسرے نمبر پر کن کو نبوت عطا ہوتی ہے؟ آپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن سی حضرت شمعون علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت شیش علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے، کس نبی کو کافروں نے دریا میں گرا دیا تھا؟ آپشن اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن بی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن سی
حضرت شامون علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت آدم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت شامون علیہ السلام۔ سوال ہے، مرنے والے انسان کی آنکھیں کس چیز کا پیچھا کرتی ہیں؟ آپشن اے دولت کا، آپشن بی جائیداد کا، آپشن سی اپنی روح کا، آپشن ڈی رشتہ داروں کا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی اپنی روح کا۔ سوال ہے، قیامت کے قریب دجال کس جانور پر سوار ہو کر آئے گا؟ آپشن اے اونٹ پر، آپشن بی گھوڑے پر، آپشن سی ہاتھی پر، آپشن ڈی گدھے پر۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی گدھے پر۔ سوال ہے، کس سورت کی روزانہ صبح تلاوت کرنے والا امیر ہو جاتا ہے؟ آپشن اے سورہ بقرہ، آپشن بی سورہ یاسین، آپشن سی سورہ فاتحہ، آپشن ڈی سورہ سجدہ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی سورہ یاسین۔ سوال ہے، کون سی مٹھائی کھانا اسلام میں حرام ہے؟ آپشن اے گلاب جامن، آپشن بی موتی چور کے لڈو، آپشن سی جلیبی، آپشن ڈی برفی اور رس گلے۔ صحیح جواب ہے، اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ناجائز ہے، اور اس بات پر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا ناجائز ہے۔ ہمارے چینل میں تمام سوالوں میں سے کون سا سوال آپ کو پسند آیا ہے؟ اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔